من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وأنقذتنا وفرجت عنا لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال والمعافاة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الله الله ربي لا أشرك به شيئا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت اللهم أهدني وسددني اللهم أهدنا وسددنا اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله اللهم اجعلني أحبك بقلب كله وأرضيك بجهد كله درود پڑھ لیں سارے انشاءاللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید السلام علیکم ورحمۃ اللہ انشاءاللہ آج جو ہے ہم حدیث 24 جو ہے اس کو ہم پڑھیں گے ہے کہ ظلم کی حرمت جو ہے وہ پڑھیں گے حقیقت توحید اور باقی اس میں کافی ساری ایسی باتیں ہیں 10 پوائنٹ ہیں جن پہ انشاءاللہ تعالی ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے وقت میں ڈال دے اور ہمیں اس وقت کا بہترین استعمال کرنے والوں میں شامل کر لے انشاءاللہ بإذن اللہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم مل کے پڑھ لیتے ہیں حدیث کو انشاءاللہ عن ابی ذر الغفاری رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما یرویہ عن ربی عز وجل انہ قال یا عبادی انی حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته تطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم
وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه رواه المسلم. حدیث کافی لمبی ہے اور بہت ہی پیاری حدیث ہے. انشاءاللہ تعالی میں انشاءاللہ تعالی ایک دفعہ ویسے پڑھ دیتی ہوں. عن ابی ذر الغفاری رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياكم
فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه رواہ المسلم۔ ترجمہ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث قدسی روایت کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، میرے بندو، میں نے اپنے اوپر حرام کر رکھا ہے کہ کسی پر ظلم کروں، اور میں نے اسے تمہارے درمیان بھی حرام کر دیا ہے، لہٰذا تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ میرے بندو، تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں، پس تم مجھ سے ہدایت طلب کرو، میں تمہیں ضرور ہدایت دوں گا۔ میرے بندو، تم میں سے ہر ایک بھوکا ہے سوائے اس کے جسے میں کھانا دوں، تم مجھ سے کھانا مانگو، میں تمہیں ضرور کھانا دوں گا۔ میرے بندو، تم میں سے ہر ایک ننگا ہے سوائے اس کے جسے میں لباس پہناؤں، تم مجھ سے لباس طلب کرو، میں تمہیں لباس دوں گا۔ میرے بندو، تم دن رات گناہ کرتے ہو، میں تمام گناہ معاف کرنے والا ہوں، تم مجھ سے مغفرت طلب کرو، میں تمہیں بخش دوں گا۔ میرے بندو، تم مجھے کچھ نقصان پہنچا سکتے ہو نہ فائدہ۔ میرے بندو، تم میں سے اگلے پچھلے انسان اور جن سب کے سب نیک ترین بن جائیں تو اس سے میری حکومت میں بالکل اضافہ نہ ہوگا۔ میرے بندو، اگر تم میں سے اگلے پچھلے انسان اور جن بدترین بن جائیں تو ان سے میری حکومت میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ میرے بندو، اگر تمہارے اگلے پچھلے انسان اور جن تمام کے تمام کھلے میدان میں کھڑے ہو کر مجھ سے مانگیں اور میں ہر ایک کو اس کے مانگنے کے مطابق دیتا جاؤں تو اس سے میرے خزانے میں بس اتنی سی کمی آتی ہے جتنی سمندر میں سوئی ڈبو کر نکالنے سے سمندر میں کمی آتی ہے۔ میرے بندو، میں تمہارے اعمال کو محفوظ کر رہا ہوں، تمہیں ان کی پوری جزا دوں گا۔ بس جو شخص اچھا نتیجہ پائے وہ اللہ تعالیٰ کی حمد کرے، اور جسے اچھا نتیجہ نہ ملے تو وہ صرف اپنے آپ ہی کو ملامت کرے۔ انشاءاللہ اب اس حدیث کی جو ہے لفظ بلفظ میں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں۔ ان ابی ذر الغفاری، ابو غفاری رضی اللہ سے روایت ہے، رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہو، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، فیما اس میں، یا یرویہ وہ روایت کرتے ہیں، ان اس کو، ربی ہی اپنے رب سے، عز وجل تبارک و تعالیٰ سے، انہو بے شک، قال اس نے فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یعنی کہ فرمایا، یا عبادی اے میرے بندو، انی بے شک میں نے حرمتو حرام کیا ہے، الظلم ظلم کو، علی اوپر، نفسی اپنے نفس کے، وجعلتہ اور میں نے کر دیا اس کو، بینکم تمہارے درمیان، محرمن حرام، فلا تظالموا تو ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ یا عبادی اے میرے بندو، کلکم سب کے سب تم میں سے، ضالن گمراہ ہے، الا مگر من ہدیتہ جس کو ہدایت میں جس کو ہدایت دوں یا جس کو اللہ ہدایت دے، فاستہدونی پس تم مجھ سے ہدایت مانگو، اہدکم میں تمہیں ہدایت دوں گا، یا عبادی اے میرے بندو، کلکم تم سب کے سب، جائعن بھوکے ہو، الا مگر من جس کو اطعمتہ میں کھلاؤں، فاستطعمونی پس تم مجھ سے کھانا مانگو، اطعمکم میں تمہیں کھلاؤں گا، یا عبادی اے میرے بندو، کلکم تم سب کے سب، عارن ننگے ہو، برہنہ ہو، الا جس کو من میں کسوتہ پہناؤں، یعنی کہ جس کو تم سب ننگے ہو جس کو میں پہناؤں، فاستکسونی پس تم مجھ سے مانگو، یا کپڑا تم مجھ سے مانگو، اکسوکم میں تمہیں کپڑا پہناؤں گا، یا عبادی اے میرے بندو، انکم بے شک تم، تخطئون باللیل تم خطائیں کرتے ہو رات کو، والنہاری اور دن کو، وانا اغفر الذنوب جميعا اور میں بخش دیتا ہوں تمہارے گناہوں کو سب کے سب، فاستغفرونی پس تم بخشش مانگو مجھ سے، اغفر لکم میں بخش دوں گا تم کو سب کو، کم سب کے سب کو، یا عبادی ہے میرے بندو، انکم بے شک تم، لن ہرگز، تبلغون نہیں پہنچ سکتے، ضری مجھے نقصان کوئی بھی پہنچا سکتے، فتضرونی کیا تم مجھے نقصان پہنچا سکو، ولن اور ہرگز نہیں، تبلغو تم پہنچ سکتے، نفعی پہنچا سکتے یا پہنچ سکتا نفعی میرے نفع کو، فتنفعونی کہ تم مجھے نفع پہنچاؤ، یا عبادی اے میرے بندو، لو اگر، انا بے شک، اولکم تمہارا پہلا، و اور آخرکم تمہارا آخری، و انساکم اور تمہارے انسان، و جنکم اور تمہارے جن، کانو ہو جائیں، علی اوپر، اتقا متقی ڈرنے والے پرہیزگار، قلبی دل کی طرح، راجلن انسان کے، واحدن کسی ایک کے، منکم تم میں سے، ما نہ زیادہ اضافہ کرے گی، ذالکا یہ چیز،
یعنی کہ اگر انسان تم میں سے سارے کے سارے جو ہیں سب کے سب متقی ہو جائیں، سب کے دل اس طرح ہو جائیں جیسے ایک متقی انسان کا دل ہوتا ہے، تو کوئی وہ مجھے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، مجھے کوئی میری خیر میں اضافہ نہیں ہوگا اس میں۔ فی ملکی، میرے ملک میں، شیئن کچھ بھی، کہ میری ملکیت میں کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، اگر کوئی مجھے نقصان پہنچا رہا ہے یا کوئی مجھے فائدہ پہنچا رہا ہے، نیک بھی ہو رہا ہے تو مجھے فائدہ نہیں ہونے والا۔ یا عبادی، اے میرے بندو، لو اگر، ان بے شک، اولکم تمہارا پہلا، و آخرکم اور تمہارا آخری، و انسکم اور تمہارا یہ انسان، و جنکم تمہارے جن، کانو ہو جائیں علا اوپر، جاری سب کے سب بدکار، کل بھی دل کی طرح، رجل ایک انسان کی، واحدن ایک، منکم تم میں سے، ما ناقصا نہ کمی کرے گا، ذالک یہ چیز، من ملکی میری حکومت میں، میری ملکیت میں، شیئن کچھ بھی، یعنی کہ سب کے سب بدکار ہو جائیں تو اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ یا عبادی، اے میرے بندو، لو اگر، انا بے شک، اولکم تمہارا پہلا، و آخرکم تمہارا آخری، و انساکم اور تمہارے انسان، و جنکم اور تمہارے جن، قاموا کھڑے ہو جائیں، فی سعید واحد ایک میدان میں، فسالونی پھر وہ سب مجھ سے مانگیں، فاعطیت پھر میں دے دوں، سبحان اللہ، کلو ہر ایک کو، واحد ایک کو، مسئلتہ اس کی مانگی ہوئی چیز، ما ناقصا نہ کمی کرے گی، ذالک یہ چیز، مما اس میں، اندی جو میرے پاس ہے، الا مگر، کما جیسا کہ یا جتنا کہ، ینقصو کمی کرتی ہے، المخیط سوئی، اذا جب ادخلا داخل کی جاتی ہے، البحر سمندر میں، یا عبادی یا میرے بندو، انما بے شک ہی، یا اعمالکم تمہارے اعمال ہیں، احصی ہے میں انہیں شمار کرتا ہوں، لکم تمہارے لیے، ثم پھر وفیکم میں پورا پورا دیتا ہوں، ایہا تم کو انہیں، فمن پس جو کوئی، واجدہ پائے، خیرن بھلائی، فلیحمد اللہ پس چاہیے کہ تعریف کرے اللہ کی، ومن اور جو، وجدہ پائے، غیر علاوہ، ذالک اس چیز کے، فلا یلو تو ہرگز ملامت کرے، من اپنے، اللہ اپنے آپ کو، نفسہ اپنے نفس کو، من اللہ نفسہ کہ اپنے آپ کو یا اپنے نفس کو ملامت نہ کرے، رواہ المسلم۔ چلیں انشاءاللہ تعالی اب ہم شرح الفاظ دیکھ لیتے ہیں۔ حرمت الظلم، میں نے ظلم حرام کر رکھا ہے، مطلب کہ لغوی طور پر اگر ہم دیکھتے ہیں کسی چیز کو اس کے اصل مقام پر نہ رکھنا ظلم کہلاتا ہے، اور ظلم سے مراد حد سے تجاوز کرنا بھی ہوتا ہے، اور لوگوں کے بارے میں ناجائز تصرف ہے کہ یہ کلام اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں ناممکن ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ظلم کو حرام قرار دینے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے قانون کا، عدل کے، اللہ کا قانون جو ہے وہ عدل کے خلاف ہے، ٹھیک ہے۔ آگے ہے ضال، گمراہی کے لیے آتا ہے، یعنی کہ رسولوں کی آمد کے آ جانے کے بعد بھی دین سے لا علم نا واقف رہنا، الا من ہدیتہ، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے انبیاء اور رسل کی لائی ہوئی تعلیمات کو، شریعت پر ایمان وہ لے آئے، اللہ نے ان کو توفیق دی کہ حق کے بارے میں وہ غور و فکر کریں، حق کے بارے میں وہ جانیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے راہ ہدایت جو ہے وہ دکھائی۔ فاستہدونی، مجھ سے ہدایت طلب کرو، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مجھ سے حق کے راستے کی رہنمائی طلب کرو۔ فی صعید، کھلے میدان کے لیے آتا ہے، المخیط جو ہے سوئی کو کہتے ہیں، وفیکم ایہا، آخرت میں ان کی پوری پوری جزا جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ حدیث جو ہے حدیث قدسی کہلاتی ہے۔ اہل علم کی اصطلاح میں حدیث قدسی وہ ہوتی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کی نسبت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف ہوتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے وہ روایت کرتے ہیں۔ ایسی حدیث کے معنی، مفہوم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہوتے ہیں، اور روایت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں اور حدیث قدسی میں کافی فرق ہے، کہ حدیث قدسی جس کی نسبت اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کی جاتی ہے نا، اللہ تعالیٰ کی اس طرف سے ہوتی ہے، مطلب کہ یہاں پہ کہا یہ جا رہا ہے کہ جس نے ٹرانسلیٹ کیا، جس نے بتایا، کس کی روایت ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ بتا کون رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو حدیث قدسی وہ ہوتی ہے جس کو نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب سے روایت کرتے ہیں۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پہنچانے والے ہیں،
ایک ذریعہ ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بات کو لوگوں تک، ٹھیک ہے بات اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہے، پہنچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بے شک یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے الفاظ ہیں لیکن یہ قرآن کا حصہ نہیں ہے، اس بات کو ذہن نشین کر لیں، اس کو حدیث ہی کہا جائے گا، بے شک یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے الفاظ ہیں۔ اس بارے میں اختلاف ہے کہ کیا یہ الفاظ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہیں یا صرف معنون اس کو لیا جاتا ہے۔ تو اس میں دو طرح کی رائیں جب دیکھتے ہیں تو دو طرح کی رائیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ یہ الفاظ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کے ہیں، اور کچھ کی رائے یہ ہے کہ یہ معنی کے ساتھ روایت کیے جاتے ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ ہو بہو الفاظ وہ نہیں ہیں، بلکہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے الفاظ سے روایت کرتے ہیں۔ بات اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کی ہے لیکن الفاظ کا انتخاب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ خیر، کیونکہ ہمیں کوئی بھی ایسی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملتی، نہیں پتہ چلتی، اور نہ ہی صحابہ کرام نے ان سے سوال کیا اور نہ ہی ان کی تحقیق کی، تو ہمارے لیے بھی یہی ہے کہ اس معاملے میں ہم زیادہ کھوج نہ لگائیں، کھوج لگانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہمارے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرما رہی ہیں، کیونکہ اصل چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کا کے الفاظ ہیں۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق الامین تھے، کبھی انہوں نے کوئی غلط بات نہیں کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر بات سچی ہے، اس بات پر یقین ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امین اور صادق ہیں، تو جو بات وہ ہمیں دے رہے ہیں ہم اس کو اسی طرح سے لے رہے ہیں۔ اصل چیز یہ ہے کہ جب لیں تو عمل کی نیت ضرور کریں کہ ہم اس پہ عمل کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ ایک بات یاد رکھیں میری پیاری بہنوں کہ جس کو ہم حدیث کہتے ہیں نا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دل کی باتیں نہیں ہوتی، بلکہ وہ بھی احکام آپ کو بذریعہ وحی ہی دیے جاتے ہیں۔ یہ بھی ایک غلط کنسیپٹ ہمارے یہاں پایا جاتا ہے کہ حدیث جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی من پسند الفاظ ہیں، جو وہ چاہتے ہیں وہ بیان کر دیتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش نفس سے یا دل سے باتیں نہیں بناتے، جو تعلیم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیتے ہیں وہ وحی کے ذریعے آپ کو دی جاتی ہے۔ اب تھوڑا سا جو فرق ہے قرآن مجید میں اور حدیث قدسی میں وہ دیکھ لیتے ہیں۔ حدیث قدسی جو ہے قرآن کی طرح تلاوت نہیں کی جاتی، حدیث قدسی کے پڑھنے کا وہ اجر نہیں ملے گا جو قرآن کے پڑھنے کا اجر ہوتا ہے۔ دوسرا پوائنٹ لے لیں کہ قرآن کی تلاوت بغرض عبادت کی جاتی ہے، حدیث کی تلاوت بغرض عبادت نہیں کی جاتی۔ قرآن کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چیلنج کیا ہے کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب نہیں ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے، تو اس جیسے کوئی ایک صورت بنا کے لے آؤ۔ قرآن پاک میں کھلا یہ چیلنج ہے، لیکن حدیث قدسی کے بارے میں ایسا کوئی چیلنج نہیں ملتا۔ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے محفوظ ہے لوح محفوظ میں، لیکن حدیث قدسی کے بارے میں کوئی ایسا دعویٰ نہیں کیا گیا۔ حدیث قدسی کے حوالے سے بعض احادیث صحیح حدیث ہیں، بعض احادیث حسن کے درجے پر ہیں، اور بعض ضعیف اور موضوع بھی ہیں، یعنی کہ لوگوں نے کچھ بھی گھڑ لیا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر دیا۔ نماز میں قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے، وہ واجب ہے، اس کے بغیر آپ کی نماز نہیں ہوتی، لیکن حدیث قدسی نہیں پڑھی جاتی۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نماز میں قرآن کا ہمیں حصہ نہیں آتا تو ہم حدیث قدسی پڑھ لیں۔ عام حالات میں سب احادیث اللہ ہی کے کلام ہے، اللہ ہی کی طرف سے وحی کی جاتی ہے، لیکن حدیث قدسی کہہ کر حکم کو اور واضح طور پر بیان کیا جاتا ہے۔ کیونکہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے سوال کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا، پھر کیا ہوتا ہے کہ دیر اینڈ دین اس کی جو ہے وہ کریکشن کر دی جاتی ہے۔ کئی دفعہ ایسا جواب دیا جاتا ہے، مثال کے طور پر ایک صحابیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آ کر کہا کہ اس کا شوہر جو ہے اس کو مارتا ہے، تو کیا میں بھی اس کو مار سکتی ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عدل کا تقاضا یہی ہے کہ تم بھی اس کو مار سکتی ہو، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسی وقت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا، جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا کہ نہیں، آپ نہیں مار سکتی، ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کریکشن کر دی گئی۔ پھر لاسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے پر ایک ایک حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں ملتی ہیں، جبکہ حدیث قدسی کی تلاوت و قرات پر ایسا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔
یہ حدیث بہت اہم ہے، اسلام کے بنیادی عقیدے توحید جو ہے اس کے بارے میں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اہم صفات کی وضاحت کرتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ربوبیت، ملکیت اور بندوں کی بے بسی، عاجزی، محتاجی کو بیان کرتی ہے۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ اس حدیث کو اپنے بچوں کو سنانا چاہیے تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تعارف ہو۔ اچھا، پہلا پوائنٹ اب کیا ہے کہ حرمت ظلم، کہ میرے بندوں، میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کیا ہے باوجود اس کے کہ میں اس پر قادر ہوں، یعنی کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہیں تو جس پر ان کی مرضی ہو ان پر ظلم کرے، لیکن وہ نہیں کرتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کر رکھا ہے، اور یہ بھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد اور تعریف کے معنوں میں ہے کہ جب کسی کے لیے کام کرنا ہو یا نہ کرنا ہو، دونوں ممکن ہیں، تو جب وہ اچھا کام کرتا ہے تو اس کی تعریف ہوتی ہے، تو اچھا کام کرنے پر وہ ویسا ہی بدلہ پائے گا، اور اگر وہ برا کام کرتا ہے تو اس کی سزا پائے گا۔ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ کہف میں، وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور تمہارا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ سورہ ال عمران میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کسی قسم کا ظلم نہیں کرنے والا نہیں کرتا۔ سورہ النساء میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا، اور ان پر ذرا برابر ظلم نہیں کیا جاتا۔ اسی طرح سورہ الانعام میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ رَحْمَةً، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رحم کو اپنے اوپر فرض کر لیا ہے۔ کاتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، سورہ نام میں آتا ہے تمہارے رب نے رحم کرنا اپنے اوپر فرض کر لیا ہے۔ اسی طرح سورہ نام میں آتا ہے وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، اور تمہارا رب لوگوں سے مستغنی ہے اور رحمت والا ہے۔ اسی طرح سورہ الانعام میں آتا ہے فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ، اگر یہ لوگ آپ کی تکذیب کرتے ہیں تو آپ کہہ دیجئے کہ تمہارا رب وسیع رحمت والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود مہربان ہے، رحیم ہے، شفیق ہے، اس لیے وہ کسی پر زیادتی نہیں کرتا۔ اسی طرح سورہ کہف میں ہم پڑھتے ہیں وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، قیامت کے دن ہر شخص کا نامہ اعمال اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا، مجرمین اس میں درج اعمال سے خوف کھائیں گے اور کہیں گے ہائے افسوس، اس کتاب کو کیا ہے کہ یہ کیسی کتاب ہے، اس نے نہ کوئی عمل چھوٹا چھوڑا ہے اور نہ ہی کوئی عمل بڑا چھوڑا ہے، سب اس میں درج ہیں۔ یہ لوگ جو کچھ دنیا میں کر چکے ہیں وہ سب وہاں موجود پائیں گے، اور تمہارا رب کسی پر ظلم نہ کرے گا۔ پھر اسی طرح سورہ الزلزال میں آتا ہے نا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرٍّ يَرَهُ، جو شخص ایک ذرا برابر نیکی کرے گا اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ایک ذرا برابر برائی کی ہوگی وہ بھی اسے دیکھ لے گا۔ اور اسی طرح سورہ النساء میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں کرے گا، اگر کسی کی ایک نیکی بھی ہوئی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے بڑھا دے گا اور اپنی طرف سے اجر عظیم عطا کرے گا۔ اسی طرح سورہ النساء میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، کہ ان پر معمولی سا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اب دیکھیں ان تمام آیات سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ظلم نہیں فرماتا، اس لیے اس نے حکم دیا ہے کہ تم آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو، تم ایک دوسرے پر زیادتی نہ کرو، کہ قیامت کے روز جو ظلم کرنے والا ہوگا وہ اندھیروں کا سبب بنے گا، ان کے لیے وہ ظلم جو ہے وہ اندھیرا بن کے آئے گا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الظلم ظلمات یوم القیامہ، صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے کہ دنیا میں کیا ہوا ظلم قیامت کے ظلمات یعنی کہ اندھیروں کا سبب بنے گا، کہ جو شخص دنیا میں کسی پر ظلم کرتا ہے تو قیامت کے دن ظالم کی نیکیاں لے کر مظلوم کو دے دی جائیں گی، اگر اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی کہتے ہیں تو مظلوم کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں آنس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی پر ظلم کیا
ہو تو آج معاف کرا لے، قیامت کے دن کسی کے پاس درہم ہوں گے نہ دینار۔ اگر ظالم کے نامہ اعمال میں نیک اعمال ہوئے تو اس کے ظلم کے برابر وہ لیے جائیں گے، اور اگر اس کے پاس نیکیاں نہ ہوئی تو مظلوم کے گناہ اس کے ذمہ ڈال دیے جائیں گے۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا، ہم میں مفلس وہ ہے جس کے پاس درہم اور دینار نہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کا مفلس وہ ہے جو دنیا میں نماز، روزہ اور زکوٰۃ وغیرہ جیسی نیکیاں کر کے قیامت کے دن آئے گا تو ان اعمال کے ساتھ ساتھ اس نے لوگوں پر زیادتیاں بھی کی ہوں گی، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر الزام لگایا ہوگا، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا ناحق خون بہایا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا، تو ان تمام مظالموں کو باری باری اس کی نیکیاں ظلم کے بدلے دے دی جائیں گی۔ اگر حقوق پورے ہونے سے پہلے اس کے حسنات ختم ہو گئی تو مظلوم کے گناہ اس کے ذمہ ڈال دیے جائیں گے، اور پھر ان تمام گناہوں کے سبب جہنم میں اس کو ڈال دیا جائے گا۔ یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو کیا سمجھ میں آ رہا ہے کہ ظلم کرنا جو ہے بہت بری چیز ہے۔ اگر ہم اس بات کو سمجھ جائیں کہ دوسرا ہم پہ ظلم کر ہی نہیں رہا تو پھر ہر بات کو ماننے میں کتنی آسانی ہو جائے نا۔ آئی نو کہنا بہت آسان ہے، کرنا بہت مشکل ہے، کیونکہ زندگی سے وہ چیز نکل جاتی ہے نا۔ جو بھی ہو رہا ہے یہ اللہ کا عدل ہے، یہ اللہ کی تقسیم ہے، اور اس میں بھی خیر ہے، اس سے انسان کی زندگی میں بہت سکون آ جاتا ہے۔ اس میں خیر بھی ہے اور بھلائی بھی۔ وہ نہ صرف کسی پر ظلم نہیں کرتا بلکہ فرمایا اس نے تمہارے درمیان ایک دوسرے پر ظلم کرنے کو حرام قرار دے دیا ہے، سو تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو خلیفہ بنایا، اللہ کا نائب ہے، تو وہ بھی اپنے آقا کی طرح رحم دل، عدل کرنے والا، انصاف کرنے والا ہو، ظلم و زیادتی سے اور بے انصافی سے دور رہے۔ جس ذات کی اسے خلافت ملی ہے اس کے رحم اور عدل کی صفات کو اپنانا چاہیے۔ ظلم حرام ہے، اس لیے اس چیز کو منع کیا جا رہا ہے کہ ظلم دو طرح کا ہوتا ہے نا، ایک اپنی جان پر ظلم کرنا ہوتا ہے، دوسرا دوسروں پر ظلم کرنا۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان بظاہر دوسروں پر ظلم کر رہا ہوتا ہے لیکن در حقیقت وہ اپنے ہی اوپر ظلم کر رہا ہوتا ہے۔ کیسے کہ وہ دوسروں کے لیے برا چاہ رہا ہوتا ہے لیکن وہ اپنے ہی لیے گھڑا کھود رہا ہوتا ہے۔ اور نقص بھی ظلم کے معنی میں آتا ہے۔ نقص کیا ہے کہ کمی کرنا، کسی کا حق کم کر دینا، کسی پر زیادتی کر دینا۔ پھر تھوڑا دیکھ لیتے ہیں کہ کسی دوسروں پر ظلم کرنے میں کیا کیا آتا ہے۔ کچھ حدیث آپ کے سامنے میں رکھنے کی کوشش کروں گی انشاءاللہ تعالیٰ، اور سب سے پہلے میں اپنے اندر جھانکنے کی کوشش کروں گی، پھر آپ سب سے میری ریکویسٹ ہے کہ پلیز آپ اپنے اندر جھانکیں، دیکھیں کہیں ہم تو ایسے کام نہیں کر رہے۔ سب سے پہلی حدیث کیا ہے کہ کسی کا واجب حق روک لینا۔ کوئی چیز کسی کے حق کی بنتی ہے اور میں اس کو نہیں دیتی، اس کا حق تھا، اس کا حق ہے لیکن میں نہیں دیتی۔ اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مالدار آدمی کا قرض کی ادائیگی میں ٹال مٹول کرنا ظلم ہے۔ میں یعنی کہ اس مال کی اطاعت رکھتی ہوں، میرے پاس اس کی وسعت ہے، لیکن جان بوجھ کر سستی کر رہی ہوں، میں دینا نہیں چاہ رہی کیونکہ مال ہاتھ سے نکلے گا، لے کے خرچ کر لیا لیکن دینا نہیں چاہ رہی۔ قرض تو شہید پر بھی معاف نہیں ہے۔ خون کا کہتے ہیں کہ پہلا قطرہ گرتے ہی اس کے بارے میں اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن قرض معاف نہیں ہوتا، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ وہ قرض اس کے جنت میں جانے کے لیے رکاوٹ بن جائے گا۔ پہلے تو کوشش کریں کہ قرض لے ہی نہ، لیکن اگر شدید ضرورت ہے، محسوس ہو رہی ہے، پھر اس کی ادائیگی کی فکر کرنی چاہیے، جتنی جلدی ہو سکے اس کو ادا کریں۔ دوسری بات یہ کہ کام لے کر اس کی محنت کی اجرت نہ دینا جو ہے وہ کتنا ناپسندیدہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا ارشاد ہے، 3 طرح کے لوگ ایسے ہیں جن کا قیامت کے دن میں مدعی بنوں گا۔ ان میں سے ایک وہ شخص ہے جس نے مزدور اجرت پر رکھا اور اس سے کام پورے کا پورا لیا لیکن اس کی مزدوری اس کو نہیں دی۔ ہم دیکھ لیں ہم کیا کرتے ہیں، محنت کروا لیتے ہیں، مزدوری کروا لیتے ہیں، کام کروا لیتے ہیں، کپڑے سلائی کروا لیتے ہیں، لیکن اس کی مزدوری اس کو نہیں دیتے۔ کیوں؟ آج میرے پاس پیسے نہیں ہیں، اب کل آنا، پھر اس کو تنگ کرتے ہیں۔ وہ بیچارہ روز روز چکر لگا رہا ہے،
اس کی ضرورت ہو سکتی ہے، وہ محنت مزدوری کر کے اپنے دن کی کھانے پینے کی، اپنے رزق کا وہ ذریعہ اس کا بنا ہوا ہے، اور ہم اس کو اتنا تنگ کرتے ہیں کہ اس کو نہیں دیتے، تو یہ کتنا بڑا ظلم ہے۔ پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ متحد لوگوں کا خیال نہ رکھنا جو ہے، اس کے بارے میں حدیث آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 آدمیوں کے امیر کو بھی قیامت کے روز اس حال میں لایا جائے گا کہ وہ جکڑا ہوا ہوگا، اس کا عدل اسے آزاد کروائے گا، یا اس کا ظلم اس کو جو ہے ہلاک کر دے گا۔ یعنی کہ جو لوگ آپ کے انڈر ہیں، خاص کر اپنے گھر والے دیکھ لیں، بچوں کو دیکھ لیں، کتنا ہم ان پہ ظلم کرتے ہیں۔ ہر وہ بندہ جو دوسرے کے اوپر حاکم بنایا گیا ہے، ماں بچوں پہ، باپ پورے گھر والوں پہ، اسی طرح جہاں جہاں پہ جس کو جو ڈیوٹیز دی جاتی ہیں وہ دوسروں کے اوپر متحد ہے، وہ سب ان سب سے جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ قیامت والے دن پوچھیں گے۔ وہ کیونکہ جس کے پاس اتھارٹی آ جاتی ہے نا، وہ دوسروں پہ بہت آسانی سے ظلم کرنے لگ جاتا ہے۔ وہ اپنی اتھارٹی کو یہ سمجھتا ہے کہ میں جو مرضی چاہوں، جس وقت مرضی چاہوں، جیسے مرضی چاہوں، میں دوسروں پہ کر سکتا ہوں۔ تو اس کے لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے، اور خاص طور پر جب ہم مائیں ہوتی ہیں نا، کوئی بچہ ہمارا لاڈلا ہوتا ہے، کسی ایک بچے پر ہم زیادہ بوجھ ڈال دیتے ہیں جو تھوڑا سا سینسیبل ہوتا ہے، ہر کام وہ کر رہا ہے، ہر ذمہ داری ہم اس پہ ڈال رہے ہیں، کوئی چھوٹی سی غلطی ہو جاتی ہے تو ہم اس کو ڈانٹ ڈپٹ کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ ہے وہ بھی بچہ ہی۔ اور دوسری طرف ایک بچہ اتنا لاڈلا بنایا ہوا ہے کہ ہر چیز وہ برا کرتا جا رہا ہے اور ہم اس کو کچھ کہہ ہی نہیں رہے۔ چوتھی بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی کہ غلاموں اور خادموں کی مار پیٹ جو کرتا ہے وہ ظلم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایسا کرے گا قیامت کے دن اس کی وجہ سے بیڑیاں پہنائی جائیں گی۔ لوگوں کا مال ناحق کھانا یا ظلم سے مال چھین لینا، یا جیسے چوری کوئی کر لیتا ہے، ڈاکہ ڈال دیتا ہے، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی ظلمن کسی پر ظلم کرتے ہوئے کسی کی زمین دبا لے تو وہ اس حال میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوں گے، غضبناک ہوں گے اس شخص پہ اوپر۔ آج کل ہم دیکھ لینا جو تھوڑی طاقت اور پاور رکھتا ہے یا تھوڑا روب رکھتا ہے، وہ کیا ہے زمین میں دوسرے کا حصہ دبا لیتا ہے، دوسرے کو حصہ نہیں دیتا زمین میں۔ اور اس کے علاوہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس میں ہم تھوڑی سی پاور رکھتے ہیں تو ہم دوسروں پہ اتھارٹی رکھتے ہیں تو دوسروں کے اوپر ظلم کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بندے سے ناراض ہوگا جس نے کسی کی تھوڑی سی بھی زمین لی ہوگی، اللہ سبحانہ تعالیٰ غضبناک ہوں گے اس کے اوپر۔ پھر چھٹی بات کیا ہے کہ کسی پر ایسا بوجھ ڈال دینا کہ اس کے ذمے واجب ہی نہیں ہے، لیکن اس کے اوپر لازم نہیں ہے، لیکن ہم اس کو جبراً کہہ رہے ہیں کہ آپ نے یہ کرنا ہے۔ مثال کے طور پر کسی نے قرض لیا ہی نہیں ہے، آپ کسی جھوٹے کی گواہی لا کر اس پہ ڈال دیتے ہیں کہ آپ نے مجھ سے لاکھوں روپیہ لیا ہے۔ اب کیا ہے کہ اس نے قرض تو لیا ہی نہیں ہے، لیکن ہم نے اس کے اوپر اتنی بڑی یہ ذمہ داری ڈال دی ہے، اس کو مجبور کر رہے ہیں کہ اس نے قرض لیا ہے، وہ ہمیں قرض عطا کرے۔ ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 2 آدمی زمین کا مقدمہ لائے، جن میں سے ایک کا تعلق حضرہ موت سے تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے آدمی کو قسم اٹھانے کا کہہ دیا۔ دوسرا فریق یہ بات سن کر چیخ پڑا اور کہنے لگا کہ اس طرح تو یہ میری زمین لے جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ قسم کھا کر ظلم کرتا ہوا اپنی ملکیت میں لے جائے گا تو یہ ان لوگوں میں سے ہوگا جن کو قیامت کے روز اللہ سبحانہ وتعالیٰ دیکھے گا نہیں، ان کی طرف منہ نہیں کرے گا، ان سے بات نہیں کرے گا، ان سے کلام نہیں کرے گا، نہ ان کا تزکیہ کرے گا۔ دنیا میں رہتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے۔ اسی طرح اب 7واں جو پوائنٹ ہے وہ کیا ہے کہ غیر مسلم کے ساتھ ظلم بھی جائز نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں نا کہ ان کے ساتھ جیسے مرضی ظلم کرو، ناانصافیاں کرو، ان کا مال کھاؤ، ان کے جو بینیفٹ وہ دے رہے ہیں ان کے ساتھ زیادتیاں کرو، کیا مال کہ ان کا نان مسلم ہے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، ان پہ جیسے مرضی ظلم کرتے رہو، یہ غلط ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی کسی ایسے شخص کو قتل کر دے جس سے پہلے عہد و پیمان ہو چکا ہو تو اس قاتل کو جنت کی خوشبو تک نہیں ملے گی۔ کیا مطلب کہ اگر کسی مسلم اور غیر مسلم کے دوران کوئی معاہدہ ہو چکا ہوا ہے، اس کے باوجود وہ ایسا کرتا ہے تو وہ ظلم کر رہا ہے۔ ہم اس سوسائٹی میں رہ رہے ہیں، یہ نان مسلم کی کنٹری ہے، ہم نے بہت سے معاہدے کیے ہوئے ہوتے ہیں، اس کے باوجود ہم ان معاہدوں کو توڑتے ہیں، ٹھیک ہے۔
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانوں کے درمیان ظلم کو جو ہے وہ حرام قرار دیا ہے. اس میں مسلم ہو غیر مسلم ہو، اس میں کوئی تفریق نہیں کی گئی کہ ایک جو ہے صرف مسلمان ہی ہے اس کے ساتھ ظلم نہیں کرنا، نان مسلم کے ساتھ ہم کھلم کھلا ظلم کرتے رہیں. دیکھیے اسی طرح نان مسلم کی کنٹری میں رہتے ہوئے ان کے قانون ہوتے ہیں، ان کے لاز ہوتے ہیں جس میں انسان کی جان مال کا تحفظ کی گارنٹی ہوتی ہے، یا اس کا تحفظ کیا جاتا ہے. ان قوانین کی پاسداری بہت ضروری ہے، واجب ہے ہم کے اوپر. مثال کے طور پر ٹریفک کے قوانین لے لیں، ٹھیک ہے، اسپیڈ کا قانون لے لیں، پھر ریڈ لائٹس ہیں، ان کا قانون ہے یہاں پہ کہ ریڈ لائٹ ہے تو ہم نے اسٹاپ ہونا ہے. اگر میں وہاں سے کراس کروں گی تو کیا ہوگا؟ میرے اپنے لیے بھی نقصان دہ ہے اور دوسرے لوگوں کے بھی لیے نقصان دہ ہے. کسی کی گاڑی کو میں جو ہے وہ چلا رہی ہوں کسی بغیر دیکھے سوچے، پتہ ہے کہ اس کی انشورنس نہیں ہے، میں دوسرے کی گاڑی نہیں چلا سکتی، لیکن اس کے باوجود میں چلا رہی ہوں، تو وہ بھی کیا ہے، یہ بھی ظلم کے دائرے میں آ جائے گا. ٹھیک ہے. اور 8ویں بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ مسلمان نہ ظلم کرتا ہے نہ ظلم ہونے دیتا ہے. یہ نہیں کہ صرف کرنے کو منع کیا جا رہا ہے، وہ ظلم ہونے بھی نہیں دیتا. چھوٹی سی مثال میں آپ کو دیتی ہوں. آپ کا بھائی آپ کی بھابھی پر ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، اور آپ اس کے لیے بولتی نہیں، آپ سب دیکھ رہی ہیں لیکن آپ اپنے بھائی کو کچھ نہیں کہتی. کیوں اپنے بھائی کو کچھ نہیں کہتی؟ کیونکہ آپ کے بھائی آپ کو بہت پیارا ہے، آپ کو اس کی محبت ہے، آپ اس کو ناراض نہیں کرنا چاہتی، اس لیے آپ بولتی نہیں ہیں. تو یہ بہت غلط ہے. سب کو دیکھ لیں ایک ایک کر کے. ماں ہے، ماں بھابھی پہ ظلم کر رہی ہے، میں دیکھ رہی ہوں وہ بھابھی کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، اس کے باوجود میں نہیں بول رہی یہ ظلم ہے، آپ اتنی ہی اس میں اتنی ہی شامل ہیں. اسی طرح نند اور بھابھی کا رشتہ ہوتا ہے. اسی طرح باقی رشتے آپ لگا لیں، میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے پر ظلم کر رہے ہیں اور ماں دیکھ رہی ہے کہ میرا بیٹا جو ہے میری بہو پہ ظلم کر رہا ہے، لیکن وہ نہیں بولتے، خاموشی اختیار کرتی ہے. کیوں؟ کیونکہ میرا بیٹا ہے. اور اسی طرح ہم جو ہے ایز اے پیرنٹس ہم بچوں پہ ظلم کر رہے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ناانصافیاں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود دوسرا دیکھ رہا ہوتا ہے اور کچھ نہیں بولتا. تو کیا ہے کہ یہ سب کے سب ایک دوسرے کے ساتھ اس ظلم میں شامل ہو جاتے ہیں. ایک مسلمان ایک مومن کیا کرتا ہے، وہ ظلم کرتا بھی نہیں اور ظلم ہوتے ہوئے دیکھ بھی نہیں سکتا، ظلم ہونے بھی نہیں دیتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، نہ وہ ظلم کرتا ہے نہ ظلم ہونے دیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظلم کی 3 اقسام ہیں. ایک، اللہ تعالیٰ ایک ظلم کو کسی صورت میں نہیں چھوڑتا. دوسرا، ایک ظلم کو بخش دے گا. تیسرا، ایک ظلم کو معاف نہیں کرے گا. جس ظلم کو کسی صورت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں چھوڑے گا، اس میں شرک آ جاتا ہے. پھر جس میں کہا گیا کہ ظلم کو بخش دے گا، وہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ اور بندے کے مابین کیا ہوا ظلم ہوگا، یعنی کہ اللہ کے حق میں کمی کر دینا، اللہ کی حمد و ثنا نہ کرنا، عبادات میں کمی رہ جانا، نماز پڑھتے وقت کوئی کمی رہ جانا، فرائض کو ادا کرتے وقت کوئی کمی کا رہ جانا، اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے. وہ بندے اور اللہ کے مابین کا معاملہ ہوگا. اور وہ ظلم جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے، وہ 2 بندوں کا آپس میں کیا ہوا ظلم ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر صورت میں بعض مظلموں کو بعض ظالموں سے قصاص دلوائے گا. کیسے؟ قیامت کے روز ان کے اعمال لے کر دوسروں کو دے دیے جائیں گے. ظالم کے نیک اعمال مظلوم کو دے دیے جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ اس نے دنیا میں رہتے ہوئے اس کے اوپر ظلم کیا ہوگا. اگر پھر بھی حق باقی ہے تو مظلوم کے گناہ ظالم کے پلڑے میں ڈال دیے جائیں گے، جیسے کہ ابھی میں نے آپ کے سامنے حدیث بھی واضح کر کے بیان کی تھی. ٹھیک ہے. پھر یہ ہے کہ ظالم محبت الہی سے محروم رہے گا. قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، سورہ آل عمران میں آتا ہے آیت نمبر 57، واللہ لا يحب الظالمین، اللہ سبحانہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتا. سورہ الانعام میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انہ لا یفلح الظالمون، یقیناً ظالم فلاح نہیں پا سکتے. کہ ظالم کے لیے دردناک عذاب ہے. سورہ ابراہیم میں ہمیں ملتا ہے ظالموں کے لیے یقیناً دردناک عذاب ہے. اللہ کی لعنت اور برا گھر جو ہے سورہ غافر میں بتا دیا گیا کہ جس دن ظالموں کو ان کی معذرت کچھ کام نہیں آئے گی، ان کو فائدہ نہیں دے گی، ان کے لیے لعنت ہے اور ان کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے برا گھر جو ہے وہ تیار کر رہا ہے. پھر یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ظالم کی پکڑ جو ہے وہ اچانک کرتا ہے.
اللہ سبحانہ وتعالیٰ ظالم کو چھوٹ دیتا ہے کہ شاید وہ یہ ظلم کرنا چھوڑ دے، شاید اس سے کو ریئلائز ہو جائے کہ یہ کیا کر رہا ہے۔ اگر وہ نہیں چھوڑتا تو اچانک ایک وقت آتا ہے، اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو پکڑ ہے وہ پکڑ لیتی ہے، پھر اس وقت وہ اس کو اللہ کی اس پکڑ سے کوئی نہیں چھڑا سکتا۔ حدیث کا مفہوم ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ظالم کو دنیا میں مہلت دیتا رہتا ہے، لیکن جب پکڑتا ہے تو پھر نہیں چھوڑتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت فرمائی، سورہ ہود کی آیت نمبر 102 ہے، وَكَذَلِكَ أَخْذَ رَبَّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ۔ تیرے پروردگار کی پکڑ اسی طرح ہے، جب وہ بستی والوں کو پکڑتا ہے جو اپنے اوپر ظلم کرتے رہتے ہیں تو بے شک اسی کی پکڑ بہت تکلیف دینے والی ہے اور بہت بڑی سخت سزا ہے کہ ظالم قیامت کے دن اندھیروں کے باعث ہوگا۔ چھوٹے چھوٹے ظلم جو اس نے کیے ہوئے ہوں گے وہ قابل مواخذہ ہوں گے، اس دن اس کی پوچھ کی جائے گی۔ مثال کے طور پر کسی کی زمین میں اس نے ناحق قبضہ کر لیا، خواہ وہ ایک کتے بالش کے قریب ہی کیوں نہ ہو، اس شخص کے بارے میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اس شخص کو مجبور کیا جائے گا کہ وہ اسے 7 زمینوں تک کھودے، مطلب کہ 7 زمین تک اس کو کھودا جائے گا، پھر وہ اس کے گلے میں توق بنا کر ڈال دیا جائے گا، استغفر اللہ، وہ 7 زمینیں جو ہیں اس کا توق بنایا جائے گا، اس کا توق بنا کے اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، کہ اتنا وہ وزن پھر وہ اٹھائے گا، کیسے اٹھا کے چلے گا؟ ایک اور حدیث کا مفہوم ہے، انسان ساری زندگی بہت عبادت گزار رہتا ہے لیکن مرتے وقت وصیت غلط کر جاتا ہے، وراثت کی تقسیم میں ظلم کر جاتا ہے، پوری زندگی کی عبادت برباد اس کی ہو جاتی ہے، اپنے لیے جہنم کا ایندھن وہ تیار کر کے اکٹھا کر کے جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک ایسا شخص آئے گا جس کو اپنی نیکیوں پر بہت امید ہوگی اور وہ سوچے گا کہ وہ اپنی نیکیوں کے بل بوتے پر نجات پا جائے گا، لیکن اس نے جن جن پر ظلم کیا ہوگا وہ آ کر اس کی نیکیاں لیتے رہیں گے یہاں تک کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ پھر ایک مظلوم آ جائے گا، کہے گا اے رب اس کی نیکیاں ختم ہو گئی ہیں، تو مظلوم کی برائیاں اس کے کھاتے میں ڈال دی جائیں گی اور وہ متقی پرہیزگار بہت ہی عبادت گزار خالی ہاتھ ملتے ہوئے اپنے وہاں پہ کھڑا ہوگا اور جہنم میں اس کو پھینک دیا جائے گا۔ عبادت، نیکی، تقوی، پرہیزگاری اپنی جگہ ہے میری پیاری بہنوں، اور دوسروں پر ظلم بہت بڑا گناہ ہے۔ اس کو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کہیں میں تو دوسروں پہ ظلم نہیں کر رہی۔ ناحق لقمہ کھانا، ناحق کسی کا کپڑا پہننا بھی عذاب کا باعث بن سکتا ہے قیامت کے روز۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی مسلمان کا ناحق ایک لقمہ بھی کھایا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے اتنا ہی جہنم کا کھانا کھلائیں گے۔ جس سے کسی مسلمان کا ناحق کپڑا پہنا ہوگا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے بقدر اس کو جہنم کا کپڑا پہنائیں گے۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے 1808۔ اب دوسرا پوائنٹ جو اس حدیث سے ہمارے سامنے آ رہا ہے وہ ہے ہدایت کے حوالے سے، کہ میرے بندو تم سب گمراہ ہو، صرف وہ لوگ ہدایت پر ہیں جنہیں میں ہدایت دوں، بس تم مجھ سے ہدایت طلب کیا کرو، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ گویا ہدایت اور رہنمائی کا مالک اور مختار اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات ہے، اسی سے ہمیں ہدایت طلب کرنی ہے۔ اس لیے بندوں کو نماز کی ہر رکعت میں ہدایت کی تلقین کی جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، کیوں؟ کیونکہ انسان کو سیدھے راستے کی رہنمائی کی ضرورت ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ دیکھیں انبیاء علیہ السلام آئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی، وہ سارے کے سارے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت سے سرفراز کیا۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب کے نام لیا، حضرت ابراہیم ہے، اسحاق کا نام آتا ہے، یعقوب، نوح علیہ السلام، داؤد، سلیمان، ایوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، ہارون، موسیٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، الیاس اینڈ لوط علیہ السلام، سب کے نام قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مینشن کر کے بتا دیا۔ وَاجْتَبَيْنَهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، ہم نے ان سب کو چنا، خاص کیا اپنے لیے اور صراط مستقیم کی رہنمائی کی۔ ہدایت اسی کو ملے گی جو اس کی تڑپ رکھے گا، جو اس کی طلب رکھے گا، جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہدایت کے لیے چن لے گا۔
اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ الاسراء میں فرماتے ہیں وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِهِ۔ ہدایت یافتہ وہی ہے جسے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہدایت دے، اور وہ جسے گمراہ کر دے تم اس کے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست اور مددگار نہ پاؤ گے۔ پھر اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ قصص میں فرماتے ہیں اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ۔ آپ جیسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت کی توفیق دیتا ہے، اور وہی ہدایت والوں کو بہتر جانتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہدایت کی توفیق دے، اسے چاہیے کہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ کیا سورہ الاعراف میں آتا ہے الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ہیں جس نے ہمیں اسلام کی ہدایت دی، اور اگر ہدایت نہ دیتا تو ہم ہدایت پر نہ آ سکتے تھے۔ مطلب کہ ہدایت مل جانے کے بعد بھی انسان کو دعا کرتے رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے اسے اس پر قائم رہنے کی دعا رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محروم نہ کرنا۔ سورہ ال عمران میں آتا ہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے ہمارے پروردگار تو نے ہمیں ہدایت بخشی ہے، تو اب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا، موڑ نہ دینا۔ اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اختیار میں ہے کہ جسے وہ چاہتا ہے اس کو وہ ہدایت دیتا ہے، ہدایت کی توفیق دے دیتا ہے۔ ایک اور حدیث کا مفہوم ہے نا کہ میرے بندو تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے کہ جنہیں میں ہدایت دوں، تم سب مجھ سے ہدایت طلب کرو، میں تمہیں ہدایت دوں گا کہ طلب دکھاؤ، تڑپ دکھاؤ، جو طلب کرے گا، تڑپ دکھائے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے گا۔ یہاں پہ مطلب پتہ کیا ہے کہ ہدایت کا مل جانا، ہم بھٹکے ہوئے تھے یعنی کہ صراط مستقیم سے ہٹے ہوئے تھے، مگر جس کو میں نے ہدایت دی، مطلب کہ جس کو میں نے علم دیا، جس کو میں نے اس کی توفیق دے دی، اس کے عمل کی توفیق دے دی۔ علم بھی وہ دیا جس پر اس کو عمل کی توفیق دے دی۔ دیکھیں ہدایت دو اس کے معنی آتی ہے نا، ایک ہدایت ہوتی ہے ارشاد اور ایک ہدایت ہوتی ہے توفیق۔ ہدایت ارشاد کیا ہوتا ہے کہ جس میں کسی کو کوئی علم حاصل ہو جاتا ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، اس کو صحیح اور غلط کی پہچان کا ہو جانا، یہ ہدایت ارشاد ہوتی ہے۔ اور ہدایت توفیق کیا ہوتی ہے؟ جس کے پاس علم ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو عمل کی توفیق دے دی، اس کو عمل کی توفیق کا مل جانا، یہ ہدایت توفیق کا مل جانا ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ بہت زیادہ جانتے ہیں، ان کے پاس بہت زیادہ علم ہے، لیکن عمل میں وہ زیرو ہوتے ہیں، وہ صرف دوسروں کو ہی بتانے کے قابل ہوتے ہیں، وہ خود پہ عمل ان کے جو ہے ذرا بھی ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس علم بہت تھوڑا ہوتا ہے، لیکن عمل میں وہ بہت اچھے ہوتے ہیں، بہت آگے ہوتے ہیں، ان کے معاملات بڑے کھرے ہوتے ہیں، لین دین میں وہ بہت سچے ہوتے ہیں، زبان میں وہ بہت اچھے ہوتے ہیں، میٹھے ہوتے ہیں۔ اس لیے کہا جا رہا ہے تم سب بھٹکے ہوئے ہو، ادھر ادھر بھٹکے رہتے ہیں، غلطیاں کرنے والے ہو، مگر یہ کہ جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہدایت دے دے، علم اور عمل کی توفیق دے دے، یہ سب کہاں سے ملے گا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ مجھ سے مانگو میں تمہیں ہدایت دوں گا، عمل کی توفیق مانگو۔ یہ انسان کی اپنی قابلیت نہیں ہے کہ انسان خود سب کچھ کر رہا ہے، یہ اللہ کی عطا ہے۔ ہدایت اللہ ہی کے ذمے ہے، علم کا مل جانا اللہ ہی کے پاس سے ہے، اصل علم اللہ کے پاس ہے، جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل میں کیا فرماتی ہیں، ترجمہ پڑھ دیتی ہوں۔ جسے اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پا سکتا ہے، جسے وہ گمراہ کرے تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار نہ پائیں گے، اور قیامت کے دن ہم انہیں اوندھے منہ، اندھے، گنگے اور بہرے بنا کر اٹھائیں گے، ان کا جہنم میں ٹھکانہ ہوگا۔ جب بھی اس کی آگ بجھنے لگے گی ہم اسے اور بھڑکا دیں گے، یعنی کہ آگ کو وہ ٹھنڈا نہیں ہونے دیں گے، آگ ٹھنڈا ہونے پائے گی ہی نہیں۔ استغفر اللہ، اللہم لا تجعل منہم۔ اس لیے نعمت ہدایت ملنے پر ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، شکرانے کے طور پر ان لوگوں کو بھی اس راستے پر لانا چاہیے، اور اس سے نہ گھبرائیں کہ لوگ کیا کہیں گے، وہ سنتے نہیں ہیں، وہ مانتے نہیں ہیں،
وہ پڑھتے نہیں ہیں، وہ لینا نہیں چاہتے، وہ تو اللہ دے گا۔ ہمارا کام ہے کوشش کرنا، نان سٹاپ علم جو ہے ہمارے پاس ہے، اس پہ عمل کرنا۔ علم نور ہے، پھر اس نور سے عمل کے دروازے کھلتے ہیں۔ جس کو علم حاصل کرنے کی توفیق مل جائے گی، وہ سچا ہوگا، وہ اپنی تڑپ جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے دکھائے گا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو عمل کی توفیق بھی دے دے گا۔ اس لیے اپنے لیے بھی کوشش کرنی ہے اور دوسروں کے لیے بھی کوشش کرنی ہے، اپنے گھر والوں کے لیے بھی، اپنے بچوں کے لیے بھی، اپنے بہن بھائیوں کے لیے بھی، اپنے دوست احباب کے لیے بھی۔ کیوں کرنی ہے؟ کیونکہ وہ بھی برے انجام سے بچ سکیں۔ میں یہ سارے کام کیوں کر رہی ہوں؟ برے انجام سے بچنے کے لیے۔ تو اسی لیے اپنے پیاروں کو بھی اس برے انجام سے بچانے کے لیے ان کے لیے میں نے حریص ہونا ہے۔ ان کی لاپرواہی کو، ان کا نہ سننا، آپ کی بات کو نہ ماننے کو میں نے ترجیح نہیں دینی، بلکہ میں نے پوری استقامت کے ساتھ، جوش و جذبے کے ساتھ، بہت سی دعائیں کرتے ہوئے ان کو یہ ہدایت، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات ان تک پہنچانی ہے، تاکہ وہ سننے کے بعد ان کے عمل میں آ سکے، ان کا عمل بدل سکے، وہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی خیر کا باعث ان کے لیے ہو اور آخرت میں بہترین اجر کا باعث بنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر جہنمی کو جنت میں اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے اگر تم اچھے کام کرتے تو تمہارا ٹھکانہ ہوتا۔ اس وقت وہ حسرت کرے گا کہ کاش مجھے بھی ہدایت ملتی اور میں بھی یہاں ہوتا۔ اور جنتی کو جہنم میں اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اگر اللہ نے مجھے ہدایت نہ دی ہوتی تو میں یہاں ہوتا۔ تو پھر وہ اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے۔ آج میری پیاری بہنوں، ہم سب کو اس بات کی توفیق کا مل جانا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی روایت کردہ حدیث کو سنیں، یہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے ہے، ورنہ آپ سے بھی زیادہ لوگوں کے پاس فرصت ہوگی، ان کے پاس وقت ہوگا، ان کے پاس فراغت ہوگی، لیکن وہ اس وقت کو کہیں اور جو ہے صرف کر رہے ہوں گے، اس مصروفیات کو کہیں اور لگا رہے ہوں گے، ان کی مصروفیات کچھ اور ہوں گی، کہ کہیں اور وہ گھوم پھر رہے ہوں گے۔ اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب لوگوں میں سے اٹھا کے چن کے آپ لوگوں کو یہاں پہ لا کے بٹھایا ہے۔ کبھی بھی اپنے منہ سے ناشکری کا کلمہ نہ نکالیں میری پیاری بہنوں، کبھی بھی اس بات پر نہ اترائیں کہ میں کلاسز میں جاتی ہوں، بلکہ ان کو بھی توجہ دلائیں جو آپ کے ارد گرد ہیں، ان کو، تاکہ ان کی یاد دہانی ہو، وہ ان کو آپ یاد کروائیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے لیے سیکھ کر عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ کیوں کہ اگر وہ سب ساتھ مل جائیں گے تو آپ کے لیے عمل کرنا کیسے آسان ہوگا؟ کیونکہ وہ بھی عمل میں لا رہے ہوں گے اور آپ کے لیے بھی، کہ آپ ان کے لیے دعائیں کریں، وہ آپ کے لیے دعائیں کریں، ایک دوسرے کی مدد کرتے جائیں، ایک جماعت بن جائے گی تو آپ مضبوط ہو جائیں گے۔ جب وہ مضبوط ہوں گے، ایک جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، اور جب اللہ کا ہاتھ ہوگا سبحان اللہ، تو پھر آپ کو ہدایت سے کوئی بھی نہیں روک سکے گا۔ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے، جو میرے راستے کے لیے اپنا ٹائم سرو کرتے ہیں، میرے دین کو سیکھنا چاہتے ہیں، اپنی طرف دکھاتے ہیں، میں اس کو ہدایت ضرور دیتا ہوں۔ ہدایت کے لیے پھر ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے، جو کہ کثرتاً ہمیں سکھا دی گئی ہیں۔ اس میں سے کچھ دعائیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا کثرت سے مانگا کرتے تھے، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اے اللہ، میں تجھ سے ہدایت طلب کرتا ہوں، تقوی، پاک دامی اور غنیٰ مانگتا ہوں۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے علی یہ دعا مانگا کرو، اللہم اہدنی وسددنی۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اے اللہ مجھے ہدایت عطا فرما، مجھے سیدھا رکھ، کہ اللہ مجھے تیر کی طرح سیدھا رکھ، میرے اندر کوئی ٹیڑھ نہ آنے پائے۔ اللہم اہدنی واہدنی بھی ہے، اے اللہ مجھے ہدایت دے، میرے ساتھ ساتھ سب کو ہدایت دے۔ حضرت حسین بن علی، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، حضرت علی کے بیٹے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے چند کلمات سکھائے جن کو میں وطر میں پڑھتا ہوں۔ ابو داؤد کی یہ روایت ہے، اور وہ کلمات کیا ہیں؟ اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت۔ یہ جو ہم وطروں میں دعائے قنوت پڑھتے ہیں نا، دو دعائے قنوت ہے نا، ایک اللہم انا نستعینک والی ہے، ایک ہے اللہم اہدنی فی من ہدیت، یہ والی جو ہے کہتی ہیں کہ پھر میں اس کو اپنے وطروں میں پڑھتا ہوں۔ تیسرا پوائنٹ جو کہ حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے بندو تم بھوکے ہو سوائے اس کے جسے میں کھانا دوں، تم مجھ سے کھانا مانگو میں تمہیں کھانا دوں گا۔
دیکھیں کتنی خوبصورت حدیث ہے کہ چھوٹی چھوٹی روزمرہ کی زندگی کی ضروریات کے لیے اللہ کی طرف رجوع کرو. میں بھوکی ہوں، میں پیاسی ہوں، پورے توکل کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ رب سے مانگ کر تو دیکھیں. میرا ابھی کھانے کو کچھ بھی آپ کا دل کر رہا ہے، پورے یقین سے مانگیں کہ میرا رب مجھے دے گا. کیوں؟ میرے رب کا وعدہ ہے کہ وہ مجھے دے گا. افسوس میں اور آپ ہم بندوں کی طرف دیکھتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ تو چاہتے ہیں، ہمارے فائدے کی بات کہتے ہیں نا کہ بندوں سے اٹھ کر میری طرف دیکھو، مجھ سے مانگو، مجھ سے دعائیں طلب کرو، جو چاہتے ہیں. زندگی کی کوئی چھوٹی سے چھوٹی ضرورت ہے مجھ سے مانگو، میں تمہیں دوں گا. کہ زندگی میں جو رزق مجھے ملنا ہے، جو روزی مجھے ملنی ہے، وہ اللہ کے پاس ہے. اس لیے رزق اور روزی کی درخواست اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہی کرنی چاہیے، لوگوں کے آگے گڑ گڑانا نہیں چاہیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام الرزاق ہے، بہت زیادہ رزق دینے والا ہے. روئے زمین پر جس قدر مخلوقات ہیں، ان سب کا رازق، ان سب کو روزی دینے والا صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ ہود میں فرماتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. زمین میں جو بھی جاندار ہے، اس کے رزق کی ذمہ داری اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ہے. پھر اسی طرح سورہ روم میں آتا ہے اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم هل من شرکائکم من یفعل من ذالکم من شیء سبحانہ وتعالی عما یشرکون. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہیں رزق دیا، پھر تمہیں مارے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا. کیا تمہارا کوئی شریک ایسے کام کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان سے پاک اور بلند ہے جنہیں یہ لوگ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں. اسی طرح سورہ فاطر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض لا الہ الا ہو فأنا تؤفکون. لوگو تم اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو. کیا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ہے جو تمہیں زمین اور آسمان سے رزق دے؟ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تم کہاں بھٹک رہے ہو؟ کہ رازق صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے. اس حصے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ تم سب بھوکے ہو، تمہیں رزق اور کھانے کی ضرورت پیش آتی رہتی ہے. انسان ہے، ہماری ضرورت ہے، ہمیں کھانا ہے، اور رزق اسی کو ملے گا جسے میں دوں گا. لہٰذا مجھ سے رزق طلب کرو، میں تمہیں دوں گا. اب جب ہم کھاتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، تو کیا حق بنتا ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں. دیکھیے کھانا کھانے کے بعد یہ جو دعا ہم پڑھتے ہیں نا، اس کا کتنا فائدہ ہے. کہتے ہیں کہ انسان کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. کون سی دعا مانگتے ہیں؟ الحمد للہ الذی اطعمنی وہذا ورزقانی وغیر حول منی ولا قوت. اس اللہ کا شکر جس نے مجھے کھلایا، مجھے پلایا، مجھے رزق عطا، جس میں میری کوئی قوت اور کوئی طاقت شامل نہیں ہے. میرے رب کا خالصاً احسان ہے کہ اس کی رحمت ہے، اس نے مجھے کھلایا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بیماروں کو کھانے پر مجبور نہ کیا کرو. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے ان کے کھانے اور پینے کا انتظام کیا ہوا ہے، یعنی کہ وہ ان کو کھلاتا بھی اور پلاتا بھی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن دیکھیں یہاں پہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہمیں بتا دیا کہ کھانا کھا کر دعا مانگنے سے، یہ دعا پڑھنے سے الحمدللہ الذی اطعمنی وہذا ورزقانی من غیر حول منی ولا قوت، ہمارے جو ہے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. پھر چوتھا پوائنٹ جو ہے وہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ تم سب ننگے ہو، تمہیں لباس اور کپڑوں کی ضرورت رہتی ہے. لباس بھی میں دیتا ہوں، مجھ سے لباس مانگو، میں تمہیں پہننے کو دوں گا. کہ لباس انسان کی زینت اور ستر ڈھانپنے کا ذریعہ ہے. دیکھیں انسان جب ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے تو وہ کون سا لباس پہنے ہوئے ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں اس نے پہنا ہوتا، وہ ننگا ہوتا ہے. لباس دیکھیں دو طرح کے ہوتے ہیں، قرآن میں ان دونوں کا ذکر ہمیں ملتا ہے. ایک ہے ظاہری لباس، ایک ہے روحانی لباس، یعنی کہ معنوی لباس، روح کا لباس تقویٰ ہوتا ہے نا، پتہ ہے نا آپ سب کو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں سورہ الاعراف میں یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذلک خیر.
اے بنی آدم، ہم نے تمہارے لیے لباس نازل کیا جو تمہاری ستر ڈھانپتا اور زینت کا کام دیتا ہے، اور اس لباس سے تقوی کا لباس بہت بہتر ہے۔ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں اس کا استعمال کرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نیا کپڑا پہنتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا کرتے تھے؟ اللہم لک الحمد انت کسوتنیہ اسألک خیرہ وخیر ما صنع لہ واعوذ بک من شرہ وشر ما صنع لہ۔ جامع ترمذی میں ہمیں یہ دعا ملتی ہے کہ یا اللہ، تیرے ہی لیے تمام تعریفیں ہیں، تو نے مجھے یہ مہیا کیا، یہ لباس جو میں نے پہنا ہے، میں تجھ سے اس لباس اور جس مقصد کے لیے بنایا گیا اس کے خیر طلب کرتی ہوں یا کرتا ہوں، اور اس کے شر اور جس مقصد کے لیے بنایا گیا ہے اس کے شر سے پناہ چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں۔ اسی طرح معاذ بن انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص لباس پہنتے ہوئے یہ دعا پڑھے اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ والحمد للہ الذی کسانی ھذا الثوب ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوت۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے میری کسی محنت اور قوت کے بغیر مجھے یہ لباس عطا کیا۔ سبحان اللہ، کھانے کے بعد دعا کرنے سے تمام سب کا گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ نیا لباس ملا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں، سارے میرے گناہ جو ہے وہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی لیے فرمایا نا کہ میرے بندو، تم سب کو لباس کی ضرورت رہتی ہے، تم مجھ سے لباس طلب کرو، میں تمہیں لباس دوں گا۔ اب 5ویں بات یہاں پہ جو بتائی جا رہی ہے استغفار کے حوالے سے بتائی جا رہی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندو، تم دن رات گناہ کرتے ہو، میں ہی تمام گناہ بخشنے والا ہوں، تم مجھ سے مغفرت طلب کرو، میں تمہیں بخش دوں گا۔ یعنی کہ استغفار کی فضیلت بتائی جا رہی ہے۔ جو شخص اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے استغفار کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی ہر مشکل، اس کی ہر پریشانی کو دور فرما دیتے ہیں، اور ایسی جگہ سے رزق عطا کرتے ہیں کہ جس کا اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ استغفار کی فضیلت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن میں 100 مرتبہ جو ہے ہمیں استغفار کرنے کے لیے کہا ہے۔ دلوں میں اللہ تعالیٰ کی یاد سے غفلت کا زنگ جو ہے وہ چڑھ جاتا ہے۔ اس کا علاج اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا استغفار میں ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا إِنَّهُ لَيُعَانُ عَلَىٰ قَلْبِي وَإِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِي الْيَوْمِ 100 مرة۔ صحیح مسلم کی یہ حدیث میں آتا ہے کہ میرے دل پر زنگ آ جاتا ہے اور میں ایک دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 100 مرتبہ استغفار کرتے ہیں تو ہمیں کتنی دفعہ استغفار کرنے کی ضرورت ہوتی ہے؟ دیکھیں، ہم سارے انسان ہیں، ہم سے غلطی ہو جاتی ہے۔ جب غلطی ہو جاتی ہے تو کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرو، اللہ ہی ہمیں بخشنے والا ہے۔ مایوس نہ ہو، گناہ انسان کرتا ہے، گناہ کے بعد مایوسی کا آنا لازماً ہے، انسان مایوس ہو جاتا ہے، شیطان ہمیں مایوس کر دیتا ہے۔ پھر کیا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دروازہ بھی کھول دیا ہے نا کہ استغفار کرو، کہ کچھ دعائیں پڑھنے سے گناہ ساتھ ساتھ کم ہو جاتے ہیں۔ کوئی بھی نعمت اللہ تعالیٰ کی ملے اس کے ساتھ ہی دعا کر لو کہ کیا ہے ہمارے گناہ ختم ہوتے جاتے ہیں، ساتھ ساتھ پرانے گناہ مٹتے جاتے ہیں، نئی نیکیاں ملتی جاتی ہیں، اور ساتھ ساتھ انسان پھر غلطیاں کرتا ہے، پھر وہی کام کو دہراتا ہے۔ تو اسی طرح جو ہے ساتھ ساتھ صفائیاں ہوتی جاتی ہیں۔ بالکل اسی طرح جیسے کہتے ہیں نا کہ انسان کے جسم ہے اس میں نئے سیل بنتے ہیں، پرانے سیل جو وہ جھڑ جاتے ہیں اور نئے سیل جو ہے وہ آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح انسانوں کے گناہ ہیں، پرانے گناہ جھڑتے جاتے ہیں، انسان پھر غلطی کا پتلا ہے، غلطی کر لیتا ہے، نئے گناہ بن جاتے ہیں، پھر کوئی ایسا عمل کرتا ہے تو اس کے گناہ جو جھڑتے رہتے ہیں۔ لیکن کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن پر باقاعدہ معافی مانگنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی لیے ہمیں کہا جا رہا ہے کہ استغفار کرو، استغفار کرنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ جو ہے وہ لگ جاتا ہے، اگر وہ توبہ استغفار کر لے تو اس کا دل صاف ہو جاتا ہے۔ جامع ترمذی کی یہ حدیث ہے کہ انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندے جب تک مجھ سے استغفار کرتے رہیں گے میں انہیں معاف کرتا رہوں گا۔ حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان نے کہا تھا اے رب مجھے تیری عزت اور جلال کی قسم، جب تک ان لوگوں کے جسام میں ان کی ارواح رہیں گی میں تب تک انہیں گمراہ کرتا رہوں گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے اپنی عزت اور جلال اور علو مکان کی قسم،
یہ میرے بندے جب تک استغفار کرتے رہیں گے میں انہیں معاف کرتا رہوں گا. سبحان اللہ. دیکھیں اگر انسان شرک کا ارتکاب نہ کرے تو خواہ روئے زمین کے برابر اس کے گناہ ہوں، زمین سے آسمان تک جاتے ہیں اس کے گناہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو معاف فرما دے گا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابن آدم، تو جب تک مجھے پکارتا اور میری رحمت کا امیدوار رہتا ہے، تیری اعمال کیسے ہی ہوں میں تجھے بخش دوں گا. مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے اے ابن آدم اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں تک بھی پہنچ جائیں اور تجھ سے استغفار کر کے مجھ سے معافی طلب کر لے تو میں تمہیں معاف کر دوں گا. مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے ابن آدم اگر تو روئے زمین کے برابر گناہ کر کے آئے اور شرک نہ کیا ہو تو میں اتنی ہی مغفرت سے تجھے نواز دوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر انسان خطا کار ہے اور بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کرتے ہیں. یاد رکھیں نیک سے نیک انسان بھی گناہ کر سکتا ہے، اس سے گناہ ہو سکتا ہے، کوئی بھی معصوم نہیں ہوتا. صرف پیغمبر معصوم ہوتے ہیں، کوئی عابد ہو، کوئی زاہد ہو، کوئی مفسر ہو، مبلغ دین ہو، داعی دین ہو، مبلغ قرآن ہو، کوئی اسکالر ہو، سب سے گناہ ہوتے ہیں، سب خطا کار ہیں، سب غلطیوں کے پتلے ہیں، غلطیاں ہوتی رہتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مومن آدمی سے کوئی نہ کوئی ایسا گناہ سرزد ہو جاتا ہے جس کو وہ وقتاً فوقتاً کرتا رہتا ہے، یا کوئی ایسا گناہ ہوتا ہے جس پر وہ قائم رہتا ہے اور وہ اس کو چھوڑتا نہیں ہے حتیٰ کہ وہ دنیا چھوڑ جاتا ہے. مومن کو اس حال میں پیدا کیا گیا کہ وہ فتنوں میں گرنے والا، توبہ کرنے والا اور بھولنے والا ہوتا ہے، لیکن جب اس کو نصیحت کی جاتی ہے تو وہ فوراً نصیحت قبول کرنے والا ہوتا ہے. وہ ہٹ درم ضدی نہیں ہوتا، اپنے گناہوں کی پر اصرار نہیں کرتا. یہ مومن کی صفت ہے، وہ فوراً سے مان جاتا ہے. پھر ہمیں بہت سی دعائیں جو ہیں وہ سکھا دی گئی ہیں. کلمہ استغفار، جو شخص ان کلمات کو پڑھے گا اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے، خواہ وہ میدان جہاد سے فرار ہی کیوں نہ ہوا ہو. کیا کلمات ہیں؟ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. سنن ابی داؤد کی یہ حدیث ہے. اسی طرح کہتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات 100 بار پڑھے، مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے تو وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 بار یہ کلمات پڑھے، رب اغفر وتب علی انک انت التواب الغفور. اسی طرح سیدنا استغفار ہے. حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اسے صبح کے وقت سچے دل کے ساتھ پڑھے اور اگر وہ شام تک فوت ہو جائے، شام ہونے سے پہلے تو وہ جنتی ہے. اسی طرح جو شخص رات کو اس کو پڑھے گا، صبح سے پہلے فوت ہو جائے گا تو وہ جنتی ہوگا. وہ کیا ہے کلمات؟ انشاءاللہ ہم مل کے پڑھ لیں سارے ایک دفعہ انشاءاللہ تعالیٰ. اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوه لك بنعمتك علي وأبوه بذنبي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اے اللہ تو میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں. تو نے مجھے پیدا کیا، میں تیرا عاجز بندہ ہوں اور میں تیرے ساتھ کیے ہوئے عہد اور وعدے پر اپنی استطاعت کے مطابق قائم ہوں. میں نے جو خطائیں کی ہیں ان کے وبال سے تیری پناہ چاہتا ہوں. تو نے مجھ پر جو احسانات کیے ہیں میں ان کا اقراری ہوں اور مجھے اپنے گناہوں کا بھی اعتراف ہے. یا اللہ مجھے بخش دے کیونکہ تیرے سوا کوئی بخشنے والا نہیں ہے. پھر چھٹی بات کیا کہی کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندو تم مجھے نفع پہنچا سکتے ہو نہ نقصان. کہ ایک آدمی کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ دنیا کی کوئی طاقت اللہ کو نہ نفع دے سکتی ہے نہ نقصان. وہ ذات مالک الملک ہے، کائنات کا وہ مالک ہے، بادشاہوں کا وہ بادشاہ ہے. اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. کوئی انسان دنیا میں ہے ہی نہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نقصان پہنچا سکے. اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور 7ویں بات جو بتائی اس حدیث میں کہ
اگلے پچھلے سب لوگ نیک اور صالح ترین بن جائیں تو اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اقتدار اور سلطنت میں کوئی اضافہ نہیں ہونا اور نہ اسے کوئی فائدہ پہنچتا ہے۔ انسان جو کچھ کرتا ہے وہ اپنے لیے ہی کرتا ہے، کہ انسان نہ نفع دے سکتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو، نہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اگر وہ نیک بھی بن جاتا ہے، صالح عمل بھی کرتا ہے، وہ اس کا اثر، اس کا ثواب اس کو خود کو ملتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سلطنت میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اقتدار میں کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ اسی طرح پھر آگے بتا دیا کہ اگر ساری کائنات بدی پر اتر آئے، برے کام کرنے لگ جائے، تو اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں پہنچنے والا، اللہ کی سلطنت میں کوئی کمی نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ بندوں کے نیک یا بد ہونے سے مکمل طور پر بے پرواہ ہے، مستثنیٰ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ الصمد ہے، الغنی ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اوصاف ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو کسی کی پرواہ نہیں ہے، ہر کام، ہر برا یا اچھا کام ہم اپنے لیے کرتے ہیں۔ آگے 9ویں بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دی کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر نعمت بے بہا خزانے ہیں، جن میں کمی آتی ہے نہ اس کی نہ آ سکی ہے، نہ کمی آئے گی، نہ معلوم اللہ تعالیٰ کب سے اپنے بندوں کو اپنی نعمتیں جو ہے وہ نشاور کرتا جا رہا ہے۔ انسان کے یہ اس کا اثار کرنا، اس کے بارے میں اندازہ لگانا، اس کے بارے میں سوچنا ممکن ہی نہیں ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے نا، سورہ کاف میں ہم پڑھتے ہیں کُلُّ کَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِکَلِمَاتِ رَبِّ لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ کَلِمَاتُ رَبِّ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا۔ کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ کی باتوں، نعمتوں کو شمار کرنے اور لکھنے کے لیے اگر سمندر روشنائی بن جائے اور اللہ تعالیٰ کی باتیں، نعمتیں تمام ہونے سے قبل سمندر ختم ہو جائے، بلکہ اگر اتنی ہی روشنائی مزید ہو تب بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ اور ساتھ ہی سورہ لقمان میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَبَحْرٌ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَةُ اللَّهِ۔ اگر روئے زمین کے سارے درخت قلم ہوں اور سمندر کا پانی روشنائی ہو اور اس کے علاوہ مزید 7 سمندر روشنائی کے ہوں، تب بھی اللہ تعالیٰ کی باتیں، اللہ تعالیٰ کی علم اور حکمت جو ہے مکمل نہ ہوگی۔ مطلب کہ سارے کے سارے درخت جو ہے وہ کلمے بن جائیں، سمندر جو ہے وہ روشنائی بن جائے، اس کے علاوہ 7 سمندر اور آ جائیں، وہ اس کی سیاہی بن جائیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا علم اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں وہ کبھی مکمل نہ ہوں گی۔ سورہ ابراہیم میں بتا دیا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا احصار کرنا چاہو تو کبھی نہیں کر سکو گے، اس کا احاطہ ہی نہیں کر سکو گے۔ اسی طرح پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ ہجر میں فرماتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، ہمارے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا دایاں ہاتھ نعمتوں سے بھرا ہوا ہے، وہ دن رات میں اس میں سے خرچ کرتا ہے، اس کے باوجود اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آتی۔ ذرا دیکھو اور غور کرو، کب سے زمین اور آسمان پیدا کیے اس وقت سے اب تک اس میں کچھ بھی کمی نہیں آئی۔ صحیح ہے، بخاری کی یہ حدیث ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بندوں کو اپنے استغنا کی طرف توجہ دلاتے ہوئے فرمایا کہ اگر ساری کی ساری کائنات مل کر اپنی مرضی کے مطابق، اپنی خواہش کے مطابق، اپنی ضرورت کے مطابق مانگے اور میں ہر ایک کو اس کی درخواست کے مطابق، اس کی ضرورت کے مطابق، اس کی خواہش کے مطابق، اس کی مرضی کے مطابق دوں، تو میرے خزانوں میں بس اتنی سی کمی آئے گی جتنی سمندر میں سوئی ڈبو کر نکال لینے سے سمندر میں آتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اور 10ویں اور آخری بات جو اس میں بتائی گی وہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اللہ انسان کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے گا، کہ بھلائی کی صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر اور خسارے کی صورت میں خود انسان جو ہے خود خسارے میں پڑے گا، اس کا الزام وہ خود جو ہے اس کے کانسیکوینسز خود اٹھائے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی کی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آدمی کا اپنا قصور ہے، تو اللہ اس کسی پر ظلم اور زیادتی نہیں کرتا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس ظلم کو حرام قرار دیا ہے۔ اس لیے میرے بندو، یہ تمہارے اعمال ہیں جنہیں میں محفوظ کر رہا ہوں، میں تمہیں ان اعمال کی پوری پوری جزا دوں گا۔ جو شخص اپنے اعمال کا نتیجہ اچھا پائے
اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اور جسے اچھا نتیجہ نہ ملے تو وہ اپنے آپ کو ملامت کرنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ وہ خود ذمہ دار ہے، اس کا خود اس نے وہ قصور کیے ہیں، وہ گناہ کیے ہیں، وہ ظلم کیے ہیں، جس کی پاداش میں آج وہ جزا یا سزا لے رہا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آج کی اس حدیث سے ہمیں بہترین لینے والوں میں شامل کریں. حق اور سچ بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے. کوئی کمی اور کوتاہی جو رہی ہے، بہت سی کمیاں اور کوتاہیاں رہی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فضل اور اپنی رحمت سے اس کو معاف فرما دے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری ان ٹوٹی پھوٹی کوششوں کو قبول فرما لے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے عوض ہمیں قرآن پر اور دین پر چلنے کی استقامت عطا فرمائے. قرآن کے ساتھ ہمارے تعلق کو مضبوط بنائے. دین پر چلنا ہمارے لیے آسان کر دے. ہمارے بچوں کے لیے دین پر چلنا آسان کر دے. ہمیں نیکی کے کاموں میں نیکی کے کاموں میں دوڑنے والوں میں شامل فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کمی اور کوتاہی مجھ سے رہ گئی ہے پروردگار، اس پر میرا مواخذہ نہ کیجیے، مجھے نہ پکڑیو. اے پروردگار، جو میری استطاعت تھی، جو میری پہنچ تھی، جتنا میں کر سکتی تھی اپنی طرف سے بہتر اور بہترین کرنے کی کوشش کی ہے، تو اس کو اپنے ہاں قبول فرما لے. جو بہنیں یہاں پہ آ کے بیٹھتی ہیں، اپنا کام چھوڑ کر، اپنی ضروریات کو چھوڑ کر، اپنی مصروفیات کو چھوڑ کر، ان کے لیے قرآن کو سیکھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سیکھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سیکھنا، اپنی زندگی میں لے کے آنا زیادہ اہم اور امپورٹنٹ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کی جائز دلی تمناؤں کو، خواہشوں کو، ضروریات کو پورا فرما دے. سب کے بچوں کو نیک اور صالح بنا، ہمارے بچوں کو نیک اور صالح بنا، ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا سکون بنا. اے پروردگار عالم، اے پروردگار عالم، ہمیں اپنے والدین کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا سکون بنا. ہمیں ہمارے استاذہ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا سکون بنا، اور ہمارے اسٹوڈنٹ کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا سکون بنا دے. اے پروردگار عالم، سب مل کر دین کی کوشش میں جو لگے ہوئے ہیں، اس کو اپنے ہاں بہترین اجر عظیم عطا فرما. اے پروردگار عالم، اے پروردگار عالم، تمام بہنیں، بیٹیاں جن کی شادیاں نہیں ہو رہی، ان کو نیک و صالح زوج عطا فرما. جن کی شادیاں ہو چکی ہیں، ان کو نیک اور صالح زوج عطا کیے ہیں. پروردگار ان کو آپس میں پیار محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرما، ایک دوسرے کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرما، ایک دوسرے کی عزت اور ریسپیکٹ کرنے کی توفیق عطا فرما. اے پروردگار عالم، اس چھوٹی سی کوشش کو ہم سے قبول فرما لے. وما علینا الا البلاغ. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وقولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.